حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. واجب الاحترام سامعین کرام محبان اہل بیت علیہم السلام، علی مشن کے زیر اہتمام ارتباط نبوت و امامت کے عنوان سے منعقد ہونے والی خمسے کی آج دوسری مجلس ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے وہ سورۃ الشمس قرآن مجید کا 91واں سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی آیات ہیں کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پروردگار نے کہا کہ مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. توجہ فرمائیے گا تمہیدی منزلوں میں کہ مجھے شمس نبوت کی قسم ہے اور قمر امامت کی قسم ہے. انشاءاللہ شمس نبوت اور قمر امامت کا ارتباط کیا ہے وہ سلسلہ ہم کل سے شروع کریں گے. میں نے جیسا کل کی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ کل ہم نے رسالت پر گفتگو کی تھی. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رسالت میں آپ کے حوالے سے قرآن نے کیا نظریہ پیش کیا اور امت مسلمہ نے کون سا نظریہ اختیار کیا. تو جب ہم نے دونوں چیزوں کو ملایا، جو قرآن نے نظریہ پیش کیا وہ اور جو امت مسلمہ کا نظریہ ہے، تو دونوں متصادم نظر آئے اور امت مسلمہ قرآن سے منحرف نظر آئی. اور عزیزوں، میں نے آج آپ سے وعدہ کیا تھا اسی حوالے سے کہ امامت پر گفتگو کریں گے کہ امامت کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا اور امت نے کون سا نظریہ قبول کیا. امت کن نظریات کو تسلیم کر رہی ہے، قرآن کون سے نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے. تو عزیزوں، یا تو قرآن کے حوالے سے یہ دعوے نہ کیے جائیں کہ ہم قرآن فہمی میں بہت زیادہ آگے ہیں، ہم قرآن کے گویا ایک طرح سے اس زمانے میں وارث بنے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ لوگ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ بھی ایک الزام ہے ہم پر کہ ہم قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، گویا ہم تو صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کا ہمارے یہاں ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب جب دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہوتا تو مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر کہ انہیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہم جن اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائے نا کہ یہ تو قرآن کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا. ان کا ذکر تو قرآن ہی سے ہوتا ہے. جو قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو میسج دیا ہے، اس کی عملی تصویریں اہل بیت ہیں. جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے وہ اہل بیت عملی طور پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عزیزوں، آج جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ امامت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے ہمیں قرآن کی روشنی میں کہ مسلمانوں نے کیا تسلیم کیا اور قرآن نے کیا کہا. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کو. قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس دوسرے سورے کی 124ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا.
लोगों ने खुद अपना इमाम नहीं बना लिया। तो जो फरमाया देखें आप, काला इन्नी जायलो का लिन्नास इमामा, परवरदिगार ने कहा हमने उन्हें लोगों का इमाम बनाया। और जब हमने उन्हें लोगों का इमाम बनाया तो इब्राहीम ने कहा कि परवरदिगार आलम, क्या ये मुकद्दस मनसब मेरी नस्ल में, मेरी जुर्रियत में जारी नहीं रहेगा? आवाज आई यकीनन, मगर ये मुकद्दस मनसब जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। तवज्जो फरमाइएगा, यानी इमाम जो होगा वो महफूज अनिल खता होगा, मंसूस मिन अल्लाह होगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये बात इस आयत ने वाज़ेह कर दी। लेकिन मैं गुफ्तगू इमामत में करना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम ने जब इमामत के हवाले से कुरान में गुफ्तगू की तो तारीख अंबिया उठाकर देखिए आप, पूरी तारीख में सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम ही वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने बैक वक्त नबूवत भी अता की और इमामत भी अता की। तवज्जो फरमाया, आपको पूरी तारीख अंबिया देख डालिए, सिर्फ तन्हा इब्राहीम हैं जिन्हें अल्लाह ने इमामत का ताज भी अता किया और दस्तारे नबूवत भी अता की। तवज्जो फरमाया आप। तो अजीजों, अब पूछना यह है मुझे मुसलमानों से कि ये जो नबूवत इब्राहीम को दी जा चुकी थी, उसके बावजूद जब अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इमामत भी अता करेंगे तो आजमाने की क्या जरूरत थी? भाई तवज्जो फरमाए ना, जब नबी बनाया होगा तो आजमा के बनाया होगा ना, इस काबिल समझा होगा तभी तो नबूवत अता की होगी, जब इस्मत पाई होगी तभी तो नबूवत अता की होगी। तो उसके बावजूद ये इमामत के लिए क्यों आजमाया जा रहा है? कहा नहीं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इमामत क्या है। दुनिया समझ ले कि इमामत इतना अहम मनसब है कि हमने इब्राहीम को नबी बनाया, मगर उसके बावजूद इमामत यूं ही अता नहीं कर दी, पहले आजमाया। जब वो कामयाब हो गए तब हमने उन्हें इमाम बनाया। अच्छा, कौन सा इम्तिहान था वो? कौन सी आजमाइशें थी? कौन से इब्तलात थे जिनमें इब्राहीम मुब्तला हुए तो मनसबे इमामत तक पहुंचे? परवरदिगार आलम, हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी मंजिल है वो, कौन से मरहले हैं वो कि जिनसे गुजर कर इब्राहीम मनसबे इमामत तक पहुंचे। तो आवाज कुदरत आई, ला रब्बी वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर खुश को तर का जिक्र मौजूद है। देखो कुरान, पढ़ो कुरान कि कहां है वो मरहला जहां इब्राहीम को आजमाया गया। इसलिए कि कुरान बार बार ये मुतालबा करता है उम्मत मुस्लिमा से, वांतुम तत्नुल किताब अफला ताकिलून। कुरान कोई रटने की किताब नहीं है, गौर व फिक्र करने है। तवज्जो फरमाए ना आप, इस पर गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, और खाली गौर व फिक्र नहीं करना है बल्कि उस पर अमल भी करना है। तवज्जो फरमाइएगा। तो कुरान ने कहा कि अगर यह जानना चाहते हो कि इमामत देने से कबल हमने इब्राहीम को कौन से इम्तिहानात में मुबतला किया, तो फिर देखो सूरह वस्साफात कुरान मजीद का 37वां सूरा है, और 37वें सूरे की 101 से लेकर 106 तक की आयत में परवरदिगार ने वो इम्तिहान बताए कि जिनमें इब्राहीम को आजमाया गया था, फिर इमामत अता की गई थी। तो कुरान ने कहा, फलम्मा बलगा माहु साय क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़हबुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन व नादनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तवज्जो फरमाए, देखें आप, ये है वो इम्तिहानात जिनमें इब्राहीम को आजमाया गया। परवरदिगार ने कहा कि हमने बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी मुरादों के बाद इब्राहीम को इस्माइल जैसा बेटा दिया, और जब बेटा अता किया हमने, बड़ी तवज्जो दोस्तों, जब हमने बेटा दिया तो बेटा देने के बाद इस्माइल को बहुत ही अजीज रखते थे इब्राहीम। फिर हमने उसी इस्माइल के बारे में इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। तो बाप ने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? बाबा जान, जो आपने ख्वाब में देखा है उससे सच कर दिखाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाइएगा। जब यह मामला तय हो गया, बेटे ने शहादत को कबूल कर लिया, तो बाप
امتحان گاہ میں لے کر آیا اور لانے کے بعد جیسے ہی باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی آواز قدرت آئی، قد صدقت رویا، ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ یہ توجہ فرمائے، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں اور یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں وہ منصب عطا کریں گے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائے، اب آپ سمجھے نبوت تو پہلے ہی عطا کی جا چکی تھی، اب کون سا منصب باقی تھا جو عطا کرنا تھا؟ یہی تو تھا منصب امامت جو پروردگار کو عطا کرنا تھا۔ اور اسماعیل کی قربانی گویا ابراہیم نے اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے پیش کی۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ امامت کتنا اہم منصب ہے۔ دنیا والوں کو 1400 سال سے ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں، جو قرآن کا میسج ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، ہم کہتے ہیں ہماری بات نہ مانی جائے، مرزا شفیق کیا کہتا ہے اس پہ غور نہ کیا جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اسے تو مانا جائے۔ قرآن نے یہ پیغام دیا، قرآن نے یہ میسج دیا، ساڑھے 1400 سال سے ہم بھی یہی مسلمانوں کو بار بار دہرا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ قرآن نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ امامت اتنا اہم منصب ہے، امامت حاصل کرنے کے لیے ابراہیم جیسے نبی نے پہلے بیٹے کی قربانی دی۔ توجہ فرمائے، ٹھہرے ابھی بڑا قیمتی جملہ مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے کہ کون ہے امامت، کیسا منصب ہے امامت؟ وہ منصب ہے امامت کہ جو بیٹوں کی قربانیاں مانگتا ہے۔ توجہ فرمائیں، امامت کیا ہے؟ امامت بیٹوں کی قربانیاں دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ محمد اور آل محمد پر زندہ باد جی اللہ بھائی، توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں یہی تو قرآن نے میسج دیا ہے کہ یہ بیٹوں کی قربانیاں مانگتا ہے، یہ رشتہ داریاں قائم کرنے سے نہیں ملتا، یہ حکومت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ ہے امامت، تو یہ بیٹوں کی قربانیاں مانگتی ہے۔ اب پروردگار عالم سے پوچھنا چاہتے ہیں، پروردگار کیا تیرے اختیار میں صرف یہی منصب امامت ہے؟ یعنی امام جسے تو چاہے گا وہ بنے گا، خلافت ہے، وزارت ہے، جانشینی ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، یہ جو باقی منصب ہیں کیا ان کا اختیار ہم بندوں کو حاصل ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنا ہادی بنا لیں، ہم جسے چاہیں اپنا رہنما بنا لیں، ہم جسے چاہیں نبی کا وزیر بنا لیں؟ توجہ فرمائیے گا، ہم جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ آواز قدرت آئی، خبردار، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ہمارے دائرہ اختیار کو دیکھو اور سمجھو کہ کون کون سے منصب ہمارے اختیار میں ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزوں آپ، تو اب سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور دوسرے سورے کی 30ویں آیت، میں ایک ایک آیت کا ریفرنس دوں گا اور گراف ایجنسی کے میرے برادر محترم ابو ذر صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہ اعلان بھی میں اس مرحلے پر کر دوں کہ اس خمسے کی سیڈیاں تیار ہیں، جو کل مجلس منعقد ہوئی تھی اس کی سیڈی آج تیار ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، اور مسلسل اسی طرح سے 5 دن کی سیڈیاں یہاں دستیاب رہیں گی ان کی جانب سے۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ حوالہ محفوظ کر لیں، نوٹ کر لیں اور ملائیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات آپ یوں ہی مان لیجئے، بغیر تحقیق کے مان لیجئے، بغیر تصدیق کے مان لیجئے، آپ کو حق ہے تحقیق کرنے کا بھی، تصدیق کرنے کا بھی۔ ہم بیان کر رہے ہیں، آپ جا کے ملا لیجئے گا، اور اگر ویسا ہی حکم ہو قرآن میں تو پھر مان بھی لیجئے گا۔ بھائی توجہ فرمائیں نا آپ، بھائی ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات مان لیجئے، جو قرآن کہہ رہا ہے اسے مان لیجئے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی بات منوائیں، ہم تو وہ منوانا چاہتے ہیں جو قرآن چاہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو اب قرآن نے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آدم کا ذکر کرتے وقت پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو بنا دیا ہے اور خلیفہ اب زمین والے بنائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی آدم کی تخلیق ہم نے کر دی،
خلیفہ اب لوگ بنائیں؟ نہیں. خلیفہ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں, کوئی نہیں بنائے گا. پھر کون بنائے گا؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بناؤں گا خلیفہ. بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا, یعنی خلافت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. بندوں کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے اپنی مرضی سے. یا پھر سورہ سعد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے. اس 38ویں سورہ کی 26ویں آیت میں ارشاد ہوا, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد, ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے, لہذا اب تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا اور اللہ کے راہ سے منحرف نہ ہونا, پیروی نفس نہ کرنا. توجہ, تو کیا کہا داؤد کے حوالے سے قرآن نے؟ کیا کہا آدم کے حوالے سے؟ کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے. داؤد کو بھی ہم نے خلیفہ بنایا, آدم کو بھی ہم نے خلیفہ بنایا. تو عزیزوں اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی کہ جب آدم جیسا نبی, داؤد جیسا پیغمبر خود سے خلیفہ نہیں بن سکتا, نہ عوام بنا سکتے ہیں, نبوت ہونے کے باوجود خلافت کا اختیار اللہ کے پاس ہے, تو پھر کوئی ہرا غیرہ کیسے بن جائے گا خلیفہ؟ یہ توجہ فرمائے نا, وہ کس نے اختیار دیا کہ خود سے بنا لیا جائے؟ جب یہ عصمت مآب شخصیتیں, ان کا اختیار عوام کو نہیں دیا گیا, اللہ نے کہا ہم بنائیں گے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بنائیں. بڑی توجہ دوستوں. اچھا, پروردگار کیا صرف خلافت کا مسئلہ ہے؟ کیا صرف امامت کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ باقی اختیارات ہمارے پاس ہیں؟ کہا نہیں, خبردار, اور بھی بہت سے حقوق ہیں. پڑھو قرآن, سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اور 21ویں سورے کی 71ویں آیت میں ارشاد ہوا, وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. پروردگار نے کہا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم سے ہادی بنایا ہے, وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. بھئی بڑی توجہ, ہادی کون بناتا ہے؟ پروردگار نے کہا ہم بناتے ہیں ہادی. ہادی بنانے کا اختیار بھی عوام کو نہیں حاصل ہے, امت مسلمہ کو نہیں حاصل ہے. اچھا, پروردگار ہادی تو بنائے گا, خلیفہ تو بنائے گا, امام تو بنائے گا, اور کوئی منصب جو تیرے دائرہ اختیار میں آتا ہو, کیا ہمیں بھی کوئی حق حاصل ہے؟ کہ نہیں. اور پڑھو قرآن, توجہ فرمائیے گا. ہم نے سارے اپنے اختیارات قرآن میں بیان کیے ہیں. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ اور 25ویں سورہ کی 34ویں آیت ملاحظہ فرمائیے, بہت توجہ. لقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه اخاه ہارون وزیرا, کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہم ہی نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا. توجہ فرمایا, آپ, ہم نے وزیر بنایا, موسیٰ نے نہیں بنایا, نبی نے نہیں بنایا, عوام نے نہیں بنایا, موسیٰ کا جانشین بھی ہم نے بنایا. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا یہ 20واں سورہ ہے, اس کی 29ویں آیت میں ارشاد ہوا. پر توجہ فرمائیے گا, دیکھیں آپ, منصب دیکھیں اللہ نے کون کون سے منصب اپنے اختیار میں رکھے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی. موسیٰ نے دعا کی, پروردگار عالم میرا وزیر میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو بنا دے. موسیٰ کی یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ موسیٰ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا کہ وہ جسے چاہیں اپنا وزیر خود بنا لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, سفارش ضرور کی, پروردگار میرا وزیر اہل کو بنانا. موسیٰ نے ایک میسج دیا دنیا کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو, نبی کا جو وزیر ہوتا ہے وہ اہل ہوتا ہے, نا اہل نہیں. توجہ فرمائے, دیکھیں نا, یہ ہے
تو یہ سارے منصب اللہ نے کہا، وزارت ہمارے پاس، جانشینی ہمارے پاس، خلافت ہمارے پاس، رہنمائی ہمارے پاس، ہدایت ہمارے پاس، تو یہ سارے منصب ہمارے پاس ہیں۔ تو اب عزیزوں، امت مسلمہ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک امتی ہونے کے ناطے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے 73 فرقوں سے کہ مجھے بتائیں، جب اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے تو پھر امت نے کس بنیاد پر خلیفہ مقرر کیا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب سارے اختیارات قرآن نے بتا دیے کہ یہ سب ہمارے پاس ہیں تو پھر کس بنیاد پہ خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کا قانون بدل گیا؟ توجہ فرمائیے گا بھئی، آیت نے کہا نا، یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو جس کو کہیں کہ پتہ نہیں معتبر ہے یا نہ معتبر ہے۔ توجہ فرمائیں، تاریخ نہیں سنا رہا ہوں کہ ہمارے مورخ نے نہیں لکھی، آپ کہنے لکھی، آپ مانیے، یہ قرآن ہے جس کو 73 فرقے مانتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ نے خلیفہ بنایا تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ غور تو کریں، وہ آخرکار خلیفہ بنایا تو کس بنیاد پہ بنایا؟ انحراف قرآن ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہمارے پاس ہے یہ حق، اور آپ اللہ کا حق اگر استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انحراف قرآن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سنت بدل گئی، قانون بدل گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر سنت بدل گئی ہوتی، قانون بدل گیا ہوتا تو آپ اس پہ گفتگو کرتے، لیکن خود قرآن نے اعلان کر دیا۔ توجہ فرمائیں، سورہ احزاب قرآن مجید کا یہ 33واں سورہ ہے، اور اس 33ویں سورہ کی 61ویں آیت نے اعلان کیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ بھئی توجہ فرمائے، دیکھیں آپ، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے کہا قانون بدلتا نہیں ہے تو پھر کس قانون سے بنایا خلیفہ؟ آپ مجھے جواب دو قرآن کی روشنی میں۔ توجہ فرمائے نا۔ اب میں آپ سے قرآن کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا دعویٰ ہے نا تفہیم القرآن کا کہ ہم سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، ہاں یقیناً آپ سے زیادہ قرآن کو رٹتا کوئی نہیں ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، بھئی سمجھنے والے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش آپ جتنا رٹنے پہ وقت خرچ کرتے ہیں اتنا سمجھنے پہ بھی وقت خرچ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے۔ تو آئیے میں قرآن سے ہی وہ اسٹیٹس دیتا ہوں، وہ معیار دیتا ہوں کہ جس پر خلیفہ کو ناپا جا سکے، تولا جا سکے کہ جو خلیفہ بنایا ہے عوام نے، جو مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا ہے، وہ سہرفی قرآن پر مکمل اترتا ہے یا نہیں، وہ میزان قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، وہ معیار قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو پھر سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں کتنی آیات آپ کو سناؤں، میں یہاں قرآن سنانے نہیں آیا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اہل علم ہیں۔ میں تو آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں آیات کے ذریعے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن 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 اور یہ اہل بیت والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اہل بیت والے ہیں، ہم ہی قرآن والے ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیں، یعنی ہمارے پاس ہی قرآن ہے۔ بھئی عزیزوں، اب دیکھیں آپ، یہ پورا قرآن نے واقعہ محفوظ کیا۔ اب میں فقط ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ آیات سناؤں گا تقریر طویل ہو جائے گی، صرف ترجمہ کروں گا۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے، مکمل طور پر پورا واقعہ قرآن میں تحریر ہے۔ آیت وہاں سناؤں گا جہاں اشد ضرورت محسوس کروں گا کہ آیت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اب پورا واقعہ یہ ہے قرآن کا۔ سورہ بقرہ نے تحریر کیا کہ اللہ کا ایک نبی شموئیل تھا، اور شموئیل کے پاس ان کی قوم آئی، اور قوم نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا حاکم مقرر کر دیجیے، اپنا جانشین بنا دیجیے، اپنا وزیر بنا دیجیے کسی کو۔ تو شموئیل نے کہا، اے میری قوم، تمہیں یہ نہیں معلوم، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ جانشین، وزیر، خلیفہ، حاکم نبی بناتا ہے؟ نبی نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ ہم تو وسیلہ ہیں، ہم آپ تک میسج پہنچا سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ نے کس کو بنایا۔ بڑی توجہ دوستوں، انشاءاللہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھیں گی تو میں عرض کروں گا علی کے حوالے سے بھی کہ علی کو جانشین رسول نے نہیں بنایا تھا، اللہ کا حکم آیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ دیکھیے گا
بڑی توجہ دوستوں. تو شموئیل نے کہا کہ یہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں, یہ حق ہمارے پاس نہیں ہے, یہ حق تو اللہ کے پاس ہے. کہ سرکار اتنا کام تو ہمارا آپ کر سکتے ہیں, ہمارا میسج, ہمارا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں. کہا یہ کام میں کر دوں گا, آپ کی طرف سے میسج اور پیغام میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. نبی نے وعدہ کر لیا اور وعدے کے مطابق پروردگار کی بارگاہ میں درخواست کی, اے میرے رب, اے میرے کریم, اے میرے رحیم, میری امت چاہتی ہے, میری قوم چاہتی ہے, میرا قبیلہ چاہتا ہے کہ میں اپنا جانشین معین کر دوں, ان کا حاکم بنا دوں. توجہ فرمائیے گا. تو آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب جب وقت آئے گا تو ہم معین کر دیں گے. توجہ فرمائیے گا, یعنی معین تو ہے, اعلان کر دیں گے. ابھی وقت نہیں آیا ہے, جب اعلان آئے گا, جب وقت آئے گا تو یہ جان جائیں گے. تو اب شموئیل کے پاس جب قوم آئی, انہی نے کہا کہ بھئی اللہ کا کوئی میسج, کوئی پیغام ابھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے, جب آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ پورا قرآن چل رہا ہے, توجہ فرمائیے گا. اس میں ایک جملہ بھی تاریخ کا نہیں ہے, یہ قرآن کے جملے ہیں, یہ قرآن کی باتیں ہیں. قرآن نے کہا کہ جب ہمارے پاس پیغام آئے گا ان سے کہو تو ہم بتا دیں گے آپ کو. اب قوم والے دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر آئے کہ اللہ کے نبی کوئی میسج آیا, کوئی پیغام آیا؟ کبھی نہیں آیا, جب آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے. پھر کچھ وقفہ گزر گیا, پھر آئے لوگ, اور آنے کے بعد کہا اللہ کے پیغمبر کیا وہ میسج آ گیا, وہ پیغام آ گیا؟ اب اللہ کے نبی نے کہا وہ پیغام آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا, اور سب جمع ہو جاؤ, مجتمع ہو جاؤ تو ہم اس کا اعلان کر دیں. بھائی توجہ فرمائیے گا. اب آپ دیکھیے جانشینی کیا ہے. جانشینی نبی کے مرنے کے بعد کسی بند کمرے میں طے نہیں کی جاتی. توجہ فرمائیں, نبی نے کہا کہ ہم سب کو جمع کر کے اعلان کریں گے, ہم بتائیں گے, ہم سنائیں گے آپ کو اللہ کا پیغام کہ کون ہمارا جانشین معین ہوا ہے. اور دنیا جانشین کے معنی بھی سمجھ لے. قرآن نے بتا دیا کہ جانشین کا مطلب حاکم ہے, رہبر ہے, ہادی ہے, پیشوا ہے, وزیر ہے, خلیفہ ہے. توجہ عزیزان محترم, کہا گئے سب لوگ, اب سنو اللہ کا پیغام. شموئیل کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا حاکم طالوت کو معین کیا ہے. اب جو قوم نے سنا کہ طالوت کو معین کیا ہے, سب نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے طالوت کو. کہ کیوں نہیں مانو گے؟ کہ کمال ہے, ایسے آدمی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے جسے فارغ البالی تک نصیب نہیں ہے, جس کے پاس نہ دولت ہے, نہ شہرت ہے, نہ اقتدار ہے, نہ جاہ و جلال ہے, نہ منصب ہے, نہ حکومت ہے, اور ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے ہمیں دولت بھی دی ہے, اقتدار بھی دیا ہے, حکومت بھی دی ہے, جاہ و جلال بھی ہے, عزت ظاہری بھی ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو آخر ہم میں کیا کمی تھی کہ ہمیں نہیں بنایا گیا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. اب آپ سمجھے کہ یہ اعلان کیوں کرانا چاہتے تھے؟ ان کو مقصد جانشین سے نہیں تھا. توجہ فرمائے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ان کو دلچسپی خود میں تھی. بھائی توجہ فرمائیں کہ کاش ہمارا اعلان کر دیں, کاش ہمارا اعلان کر دیں, کاش ہمارا اعلان کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب ناکام ہو گئے اپنے منصوبے میں, تب انہی نے کہا, ناکام ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, طالوت ہمارا حاکم بن جائے, آپ کا جانشین بن جائے, ہم نہیں مانیں گے. پھر سردار نے کہا کہ نہیں, جب اللہ کے نبی پر پیغام آ گیا تو آپ کو ماننا پڑے گا. تو سب لوگوں نے کہا اچھا مانیں گے, لیکن ہمیں ریزن بتائیے. آپ توجہ, ریزن بتائیے, سبب بتائیے کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا. طالوت میں کون سے سرخاب کے پل لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا اور ہمیں نہیں بنایا گیا؟ تو قرآن نے کہا, بھائی توجہ فرمائیے گا, قرآن نے کہا اس لیے بنایا کیونکہ یہ تم سب میں جسم میں بھی زیادہ تھا, علم میں بھی زیادہ تھا. یعنی تم سب میں سب سے بڑا بہادر تھا اور سب سے بڑا عالم تھا.
قرآن نے کہا کہ اس لیے بنایا کیونکہ تم سب میں سب سے بڑا عالم تھا اور سب سے بڑا بہادر تھا. تو اب قرآن نے ایک اسٹیٹس دیا، ایک معیار دیا کہ جانشین رسول امت میں وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا بہادر ہوگا. اب مجھے کچھ نہیں عرض کرنا، امت مسلمہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بس بعد نبی یہ دیکھ لیجئے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، کون سب سے بڑا بہادر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کون سب سے بڑا عالم ہے، کون سب سے بڑا بہادر ہے، امت یہ دیکھ لے. اب میں کیا عرض کروں دوسروں کے علم کے بارے میں اور دوسروں کی بہادری کے بارے میں، دنیا جانتی ہے. لیکن میں علی کے حوالے ضرور اتنا کہوں گا کہ علی وہ ہے کہ جب علم کا مسئلہ آئے گا تو قرآن کہے گا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علی وہ ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. اور جب بہادری کا مسئلہ آئے گا تو قرآن کہے گا کانہم بنیان مرصوص. علی وہ ہے جو میدان جنگ میں ایسے لڑتا ہے جیسے سیسا پلا ہوئی دیوار، ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. توجہ فرمائیں، یہ ہے علم کا عالم، یہ ہے بہادری کا عالم. اور وہاں کا منظر ہی دوسرا ہے. بیٹی سے مسئلہ دریافت کر دوں تو بتاؤں. صلوات پڑھیں نا محمد علی محمد پر، بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. اور شجاعت کا مرحلہ تو تاریخ گواہ ہے کہ گھوڑا کہتا تھا کہ یہ بھاگے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ گھوڑا بھاگا ہے. اب کیا کیا میں عرض کروں عزیزوں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن میں تاریخی حقائق ہیں کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ امام شافعی نے کہا، بہت توجہ، امام شافعی نے کہا مولا کائنات کا جب مرحلہ آیا تو کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. بھئی قرآن سن لیا اور قرآن تو ہزاروں بار کا پڑھا ہوا ہے. جب قرآن کی نہیں مانتے ہزاروں بار پڑھ کر بھی تو اب اپنے امام کی مان لو. توجہ فرمائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. جنہیں امام مانتے ہو ان کی مان لو، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لو. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت جہنم کی سپر ہے. علی کی محبت جہنم کی سپر ہے، یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. بھئی توجہ فرمائیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا شفیق نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. قسیم النار والجنہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ علی تو خود ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا جو ہے. توجہ فرمائیں آپ. تو کوئی بھی آدمی اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں نہیں بھیجتا ہے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. وصی مصطفیٰ حقا. عجیب و غریب بات کہی امام شافعی نے، وصی مصطفیٰ حقا. میں بالیقین یہ کہتا ہوں کہ صحیح معنی میں اگر کوئی جانشین رسول ہے تو وہ علی ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا، امام شافعی کا یہ کہنا کہ صحیح معنی میں کوئی جانشین رسول ہے تو علی ہے، صحیح معنی میں یہ لفظ استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط معنی میں بھی ہے. توجہ فرمائے نا کہ کوئی ہے جو غلط معنی میں آگے بن گیا ہے جانشین. تو امام شافعی کہہ رہے ہیں وصی مصطفیٰ حقا، یعنی اگر صحیح معنی میں کوئی جانشین رسول ہے تو وہ علی ہے. کیوں ہے؟ اب دلیل پیش کرتے ہیں. امام الانس والجنہ، اس لیے کیونکہ یہ وہ ہیں جو انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنات کے بھی امام ہیں. اس لیے کہ رسول وہ تھے کہ رسول نے کہا انا رسول الثقلین، میں جنوں کا بھی رسول ہوں اور انسانوں کا بھی رسول ہوں. تو اب جو جانشین ہو وہ جنات کی زبان بھی جانتا ہو، انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو. توجہ فرمائیں آپ. تو اب جو بنائے ہیں امت مسلمہ نے دیکھ لو، وہ انسانوں کی زبان تو جانتے نہیں ہیں، جنات کی زبان کہاں سے جانیں گے. توجہ فرمائیں آپ. تو اس کے بعد امام شافعی نے ایک اور قصیدہ کہا. بہت اشعار امام شافعی کے دیوان میں دیکھیں آپ. اب میں کہاں تک عرض کروں، لیکن کچھ اشعار سن لیجئے جب بات آ گئی تو. لو انہ المرتضی ابدا محلہ لکان الخلق ترن سجدا لا کفا فی فضل مولانا علین وقوع شک فی انہ اللہ ومات الشافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. امام شافعی نے اعلان کیا
لو ان المرتضی بدام اللہ لکان الخلق طرا سجدا لا. اے علی اگر یہ دنیا یہ کائنات تیرے فضائل جان لے تیرے مناقب کو پہچان لے تو تیرے قدموں میں سجدہ کرنے لگے. آہا دیکھیں یہ ہے علی کہ اگر دنیا جان جائے علی کیا ہے, عظمت علی کیا ہے, رفعت علی کیا ہے, شان علی کیا ہے, تو یہ دنیا آ کر علی کے قدموں میں سجدہ کرنے لگے. کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فی انہ اللہ. یا علی شافعی تو یہ سوچتا ہے کہ آپ کی عظمت کے لیے کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں. آہا توجہ توجہ ٹھہرے ابھی. کیا آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب بات کہی, وَمَاتَ الشَّافِعِي لَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ مر گیا شافعی اور مرتے دم تک یہ نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. بھائی توجہ توجہ فرمائے, ٹھہرے جملہ سنیں. یا علی زندہ باد. جی شافعی مر گیا اور مرتے دم تک یہ نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ ہے. تو عزیزوں اجازت ہے کہ میں ایک جملہ عرض کروں امت مسلمہ کی خدمت میں. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ میں مر گیا, شافعی مر گیا اور مرتے دم تک یہ نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. تو عزیزوں میرا علی وہ ہے کہ جب آج تک آپ کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. تو عزیزوں یہ ہے علی. آج کی گفتگو کیونکہ اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ کل سلسلہ ایک نئی منزل کی طرف پہنچے گا. ارتباط نبوت و امامت جو ہمارا عنوان گفتگو ہے, کل میں اس پر روشنی ڈالوں گا. اور تمہید کے طور پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو آیت سرنامہ کلام ہے اس میں رسول کو شمس کہا گیا ہے اور علی کو چاند کہا گیا ہے. یہ آیت ہے, حدیث نہیں ہے. اور حدیث کیا ہے؟ اصحابی کا نجوم. بڑا شعرا ہے اس حدیث کا کہ صحابی ستاروں کی مانند ہیں. توجہ فرمائیے گا آپ, صحابی ستاروں کی مانند ہیں. کل ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ صحابی کیا ہیں. توجہ فرمائیے گا آپ انشاءاللہ. اور قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا کہ صحابی کیا ہیں, کیونکہ یہ حدیث ہے وہ ستارے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ قمر امامت ہے وہ شمس رسالت ہے. توجہ فرمائیں آپ. تو انشاءاللہ رسول ہی کی زبانی یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن نے انہیں شمس کیوں کہا اور علی کو قمر کیوں کہا, اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے. یہ سارے سلسلے انشاءاللہ کل میں واضح کروں گا اور ایک نئے مرحلے پہ گفتگو کل پہنچے گی جہاں آپ کو پہنچ کر بہت لطف آئے گا. تو عزیزوں آج کی حد تک میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دنیا علی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ عظمت علی کیا ہے. قرآن دیکھو, قرآن بتائے گا کہ علی کیا ہے. اور پھر جن کو تم مانتے ہو, جن کو ہم مانتے ہیں ان کی بات نہیں کرتے, جن کو تم مانتے ہو کم سے کم ان کا کلام تو پڑھ لو, ان کی لکھی ہوئی کتابیں تو پڑھ لو کہ وہ کیا لکھ کے چلے گئے علی کے بارے میں, اولاد علی کے بارے میں. دنیا آج تک نہ سمجھ سکی. اور عزیزوں اگر سمجھ لیتی تو یقین جانیے تو اولاد علی پر یہ ظلم نہ ڈھائے جاتے, یہ ستم نہ ڈھائے جاتے. کل میں نے ایک شہزادے کا ذکر کیا تھا اور آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایک شہزادے کا ذکر کروں. عزیزوں آج کی حد تک آپ نے علی کا ذکر سنا, اب ایک اور علی کا ذکر سن لیجئے جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. عزاداروں دیکھا میں نے ادھر نام لیا, ادھر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. آپ سنیں گے یہ اکبر کون ہے. پہلے اس اکبر کا تعارف سننے ہلکا سا, اور اس کے بعد انشاءاللہ حق گریہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. یہ علی اکبر وہ ہے کہ جب رسول سے جدا ہوئے حسین تو بار بار روضہ رسول پہ جاتے تھے, نانا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, نانا آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا. اس کے بعد کہتے پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ, تجھے میرے نانا کی رسالت کا واسطہ, اگر تجھے میرے نانا کی رسالت پسند آئی اور ان نے رسالت کے جو کام تھے وہ انجام دیے تو پروردگار میں ان کاموں کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانا کی ہم شکل ہو.
عزاداروں، ہزاروں دعاؤں کے بعد علی اکبر پیدا ہوئے، اور جب علی اکبر پیدا ہوئے تو سنیں گے یہ علی اکبر کون ہے، کہ لوگ آتے تھے دق الباب کرتے تھے امام کے دروازے پر، اور آنے کے بعد جب حسین داخل ہوتے تو لوگ کہتے فرزند رسول ہم نے ایک خبر سنی ہے۔ حسین کہتے کیا سنا ہے تم نے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو رسول سے مشابہ ہے، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، ہم اس کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ عزاداروں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علی اکبر کیا ہے۔ قریے قریے سے لوگ آتے، قصبات سے لوگ آتے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ علی اکبر جب بازاروں سے گزرتا تو اب تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر بازاروں سے گزرتے تو جو لوگ بازاروں میں ہوتے وہ راستہ چھوڑ دیتے کہ شبیہ پیغمبر آ رہا ہے۔ دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے، ہم شکل پیغمبر آ رہا ہے۔ یہ ہے علی اکبر عزاداروں۔ اور وہی علی اکبر جب گہوارے میں تھا تو ام لیلہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا نصف شب گزر گئی، اور نصف شب گزرنے کے بعد کوئی سایہ ہے جو اکبر کے گہوارے پہ منڈلا رہا ہے۔ میں نے جب ایک سائے کو دیکھا تو میں آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا میں نے میرے والی و وارث میرے سرتاج حسین ابن علی ہیں جو گہوارے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، میں تو گھبرا گئی تھی کہ اس رات کے وقت اکبر کے گہوارے کے نزدیک کون آ گیا، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس رات کے وقت آپ اکبر سے اتنے قریب کیوں ہیں۔ عزاداروں، جملہ سنو گے، میرے آقا کہتے ہیں ام لیلہ میں کیا کروں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، میں علی اکبر کے دیدار کے لیے چلا آیا۔ جب میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نانا یاد آ جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا وہی اکبر ہے۔ آنے کے بعد کہتا بابا 10ویں محرم کو بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو میرے لال مجھ سے جنگ کی اجازت نہ مانگتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اذان کا وقت ہوا، صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو بی بی زینب نے کہا فضا میرے بھائی سے کہو کہ آج آذان علی اکبر سے دلائیں۔ علی اکبر کے قریب آئے، کہا اکبر گلدستہ آذان پہ آؤ، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ آج آپ اذان دیں۔ علی اکبر گلدستہ آذان پہ آئے اور آواز بلند کی اللہ اکبر۔ ادھر یہ آواز خیموں میں گئی، بیبیوں میں کوہرام مچا۔ زینب نے کہا فضا جا کے کہو میرے بھیا سے علی اکبر تھوڑا بلند آواز میں آذان دیں۔ کہو زینب خیمے میں سن رہی ہے۔ حسین کے پاس فضا آئی، کہا آقا شہزادی نے کہلایا ہے، علی اکبر سے کہہ دیں ذرا بلند آواز میں آذان دے دیں۔ عزاداروں سنو گے، کہا بلند آواز میں آذان دے دیں۔ اکبر کے قریب آئے حسین، اور آنے کے بعد کہا اکبر مجھے معلوم ہے 3 دن کے پیاسے ہو۔ علی اکبر مجھے معلوم ہے میرے لال تم 3 دن کے پیاسے ہو، مگر میرے بیٹا آذان ذرا زور سے دو، بلند آواز سے دو، میری بہنیں تمہاری آذان سن رہی ہیں۔ جیسے ہی بہن کا نام سنا اکبر تڑپ گئے، اور تڑپ کے کہتے ہیں بابا بابا انصاف کیجئے، آپ کی بہن خیمے میں آذان سن رہی ہے تو معجزہ دکھاؤ بابا۔ آپ کی بہن خیمے میں سنے، میری بہن مدینے میں سنے۔ عزاداروں ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر اعجاز امامت سے سغرا نے آذان کی آواز سنی، نانی میرا بھیا آ گیا، نانی میں نے کہا تھا نا مجھے اکبر لینے آئے گا، نانی میرا بھیا آ گیا۔ روزہ رسول پہ دوڑتی ہوئی گئی بچی، روزہ رسول پہ جا کے دیکھا کوئی نہیں ہے، نانا میرے بھیا کی آذان آ رہی تھی، نانا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے روزے سے میرا بھیا بول رہا تھا، نانا میرا بھیا کہاں ہے؟ بچی رو کے تھک گئی لیکن بھیا نظر نہ آیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بمجلس آخری مرحلے پہ آ گئی، چند جملے اور مولا آپ کو سننے کی طاقت دے۔ عزاداروں علی اکبر وہ ہے کہ جب نبی محرم آئی تو رات میں شب عاشور ام لیلہ نے کہا عباس مجھے اکبر سے کچھ کام ہے، اکبر کو بلا دو، عباس ذرا اکبر کو بلا دو۔ عباس گئے اور جانے کے بعد کہا عباس کہتے اکبر شہزادے جاؤ، آپ کو ام لیلہ نے یاد کیا، آپ کی ماں نے، آپ کی مادر گرامی آپ کو خیمے میں بلا رہی ہیں۔ عزاداروں سنو کے بعد آخری جملے ہیں، مولا آپ کو سننے کی طاقت دے۔ علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا اماں سلام۔
उम्म लैला कहती हैं, मेरे लाल आ खैमे में आ जा। अली अकबर खैमे में दाखिल हुए। उसके बाद पुकारा, अब्बास अब्बास मेरा अकबर आया है। अज़ादारों सुनोगे आखिरी जुमले का अकबर आया है। उसके बाद का अब्बास वो संदूक जरा उठाना, खैमे में उधर रखी हुई है, संदूक उठा के लाए अब्बास, उसको खोला, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के लिबास निकाले। अब जो लिबास निकाले तो लिबास निकालने के बाद अली अकबर के बदन से मस किए। बदन से मस करने के बाद कहा, अली अकबर बैठ जाओ। अली अकबर को बैठाया, लिबासों को हाथ में उठाया और उसके बाद तवाफ करने लगी अकबर का। अब जो अकबर का तवाफ किया, अली अकबर कहते हैं, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? कहा, अकबर ये वो लिबास हैं जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए सी के रखे थे, लेकिन अकबर अब मुझे यकीन हो गया मेरे शहजादे तुम्हारी शादी नहीं होगी। शाम में गरीबा दुश्मन आएंगे, जब लूटने वाले आएंगे तो कहूंगी ले जाओ, अली अकबर की जवानी का सदका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम नौहे मजालिस मरसिया व दीगर इस्लामी प्रोग्राम के लिए राब्ता फरमाएं। ग्राफ एजेंसी, हमारा पता 390/54 रुस्तम नगर, नई पानी की टंकी, कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ। मोबाइल 9839128498 9335 765